اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ آج آپ کو 65ویں دن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، کل کی ویڈیو نمبر 64 میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح 7 محرم کو آل رسول پر پانی بند کر دیا گیا تھا اور ابن زیاد کے حکم پر صلح کے تمام راہیں مسدود کر دی گئی تھی۔ آج کی انتہائی رکت امیز اور ایمان افروز نشست میں یعنی ویڈیو نمبر 65 میں ہم کتاب شہید انسانیت کے صفحات 303 سے 334 تک کے ابواب کا احاطہ کریں۔ 9 محرم کی شام، جسے تاریخ اسلام میں شب عاشور کہا جاتا ہے، کائنات کی وہ عجیب ترین رات جہاں ایک طرف موت کا مہیب سایہ اور پیاس کی شدت تھی تو دوسری طرف عشق الہی اور وفاداری کی وہ معراج تھی جس کی نظیر انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ امام مظلوم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں اپنے اصحاب کو جمع کر کے کیا خطبہ دیا۔ بیعت اٹھانے کے اعلان پر انصار حسینی نے کیا جوابات دیے۔ شہزادہ قاسم سے امام علیہ السلام کی کیا گفتگو ہوئی اور اس رات خیمہ گاہ حسینی میں علمی و معنوی احوال کیا تھا۔ اس لازوال داستان وفا کو سمجھنے کے لیے گفتگو کو آخر تک توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ناظرین کرام، کتاب کے صفحات کے مطابق 9 محرم کے عصر کے وقت یعنی 9 محرم کی عصر کے وقت جب عمر ابن سعد نے لشکر کو حملے کا حکم دیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو دشمن کی طرف بھیجا کہ وہ آمد کا سبب معلوم کریں۔ دشمن نے کہا کہ یا تو بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا، تم ان کے پاس جاؤ اور اگر ہو سکے تو آج کی رات کی مہلت لے لو تاکہ ہم اپنے رب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نماز، دعا اور استغفار کر سکیں، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ میں اس کی نماز اور تلاوت قرآن سے اتنی محبت رکھتا ہوں۔ دشمن نے بہت پیش و پیش کے بعد یہ ایک رات کی مہلت تسلیم کر لی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ مہلت جان بچانے کے لیے نہیں تھی بلکہ معبود حقیقی کے سامنے آخری سجدوں کے لیے مانگی گئی تھی، جو حسینی موقف کے روحانی کمال کی دلیل ہے۔ ناظرین کرام، جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنے تمام اہل بیت، اصحاب اور انصار کو ایک خیمے میں جمع کیا۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور وہ تاریخی خطبہ دیا جو حریت کا منشور بن گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر اصحاب کسی کے نہیں جانتا اور نہ اپنے اہل بیت سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا کسی کو پاتا ہوں۔
خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کمال مہربانی اور امانت داری سے فرمایا، یہ دشمن صرف میری جان کا پیاسا ہے، میں تم سب کو اپنی بایعت سے آزاد کرتا ہوں، تم رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ اور میرا ہاتھ چھوڑ کر چلے جاؤ، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ ناظرین کرام، کتاب کے 24ویں اور 25ویں باب کے ان صفحات میں درج ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت اٹھائی تو خیمے میں ایک سکتہ چھا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وفا کے سمندر عمود آئے۔ سب سے پہلے حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے تڑپ کر کہا، مولا ہم آپ کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ پھر اصحاب آگے بڑھے۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ نے عرض کی، مولا کیا ہم آپ کو اکیلا چھوڑ دیں؟ خدا کی قسم اگر میرے پاس ہتھیار نہ رہے تو میں دشمن پر پتھروں سے وار کروں گا، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت سعید بن عبداللہ الحنفی نے تڑپ کر کہا، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو کہ میں آپ کی راہ میں قتل کیا جاؤں گا، پھر جلایا جاؤں گا، پھر میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی اور یہ عمل 70 مرتبہ دہرایا جائے، تب بھی فرزند رسول میں آپ کے قدموں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت زہیر بن کین نے کہا، مولا میری تمنا ہے کہ کاش میں آپ کی حفاظت میں 1000 مرتبہ قتل کیا جاؤں اور خدا میری ان قربانیوں کے بدلے آپ اور آپ آل رسول کے جوانوں کی جانیں بچا لے۔ ناظرین کرام، جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے انصار کا یہ بے مثال اخلاص دیکھا تو آپ علیہ السلام نے غیب کے پردے ہٹا دیے، غیب کے پردے ہٹا کر سب کو جنت میں ان کے مقامات دکھا دیے۔ یہ منظر دیکھ کر امام حسن علیہ السلام کے 14 سال کے فرزند حضرت قاسم آگے بڑھے اور معصومہ انداز میں پوچھا، چچا جان کیا میں بھی کل شہید ہونے والوں میں شامل ہوں؟ امام علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ امام حسین علیہ السلام شہزادہ قاسم سے پوچھتے ہیں، بتاؤ تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ شہزادے نے تڑپ کر جواب دیا، چچا جان موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ امام علیہ السلام نے رو کر فرمایا، ہاں میرے لال تم بھی کل سخت آزمائش کے بعد شہید کیے جاؤ گے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ رات بھر خیمہ گاہ حسینی سے تلاوت قرآن اور مناجات کی ایسی صدائیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ ہو۔ ایک طرف موت کا یقین تھا اور دوسری طرف سجدوں کا یہ عالم تھا کہ بوڑھے اور بچے سب صبح عاشور کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، کتاب شہید انسانیت کے صفحات 303 سے 334 کا یہ تفصیلی تذکرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ایمان کامل ہو جائے تو موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور انسان رضائے الہی کے لیے مسکرا کر جان دے دیتا ہے۔ کربلا کے انصار نے وفا کا جو معیار قائم کیا وہ قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگلی نشست میں ویڈیو نمبر 66 میں ہم کتاب کے اگلے صفحات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ صبح عاشور کا آغاز کیسے ہوا، امام حسین علیہ السلام نے لشکر کی سب بندی کیسے کی، اور کربلا میں حق و باطل کا یہ پہلا معرکہ کس طرح برپا ہوا۔ ہمارے ساتھ رہیے، گفتگو سماعت کرنے کا شکریہ۔ اب جائیے کمیونٹی ٹیب میں، وہاں پہ
سوال پول کی صورت میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور مقابلے میں شریک ہو جائیں۔ کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔